السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم۔ وورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدواوین ثلاثۃ دیوان لا یغفر اللہ والاشراک باللہ ویقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ودیوان لا یترکہ اللہ وظلم العباد بینہم حتی یقتص بعضهم من بعض ودیوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العباد بينهم وبين الله فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں بہت اہم کچھ باتیں کرنے لگا ہوں کہ رمضان قریب آنے والا ہے، مہینے سے بھی کم رہ گیا ہے اور شعبان کے مہینے کے بھی کچھ دن گزر چکے ہیں، تو اس مہینے کے آنے سے پہلے کچھ ایسی ابھی آسم ہے نا، جو مہینہ آنے والا ہے رمضان کا مہینہ، کیونکہ یہ نیکیوں کی ایک سیزن ہے نا، جس میں انسان بہت نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سارے، میں بھی، آپ بھی، ہم سارے کوشش کرتے ہیں کہ پہلے کی نسبت کچھ زیادہ نیکیاں کر لیں، زیادہ عبادتیں کر لیں، لیکن ایک ٹینکی ہے جس میں اوپر سے پانی بھرا جا رہا ہے، نیچے سے آپ نے وال اس کا کھول کے رکھا ہوا ہے، تو بھرتے رہے، زیادہ پریشر سے بھر لیں اور پریشر سے بھر لیں، وہ خالی ہو جائے گی، بچے کا تو کچھ بھی نہیں آپ کے پاس۔ تو کچھ ایسی چیزیں بڑی ضروری ہیں رمضان سے پہلے کرنے کی، جس سے کم از کم یہ تو اندازہ ہو جائے کہ کہیں ہماری ٹنکی میں سوراخ تو نہیں ہوگا، کہ نیچے کا وال کھلا ہوا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جس بوری کے اندر میں اپنے لیے سامان بھرے جا رہا ہوں اسی بوری میں کچھ ایسے چھید تو نہیں ہوئے ہوئے، کوئی ایسے سوراخ تو نہیں ہوئے ہوئے کہ جو کچھ اس میں ڈالا جا رہا ہوں وہ نیچے سے نکلتے جا رہا ہے، اور کل کو جب اللہ کے پاس جاؤں گا، جا کے میرے ذہن میں ہوگا اللہ میں نے تو 30 سال کے روزے رکھے تھے، 40 سال 50، میری 70 سال عمر تھی، 15 سال کی عمر میں روزے میرے اوپر فرض ہو گئے تھے، تو میں نے تو 55 سال کے روزے ہیں اللہ میرے پاس، اور اللہ تعالیٰ کہیں تمہارے پاس تو کوئی روزہ نہیں ہے، تمہارے پاس تو کوئی ثواب نہیں ہے، تم جس ٹینکی کو بھر رہے تھے اس میں تو نیچے وال کھلا ہوا تھا، تم جس بوریے کو بھر رہے تھے اس میں تو چھید ہوئے ہوئے تھے، وہ تو سوراخ والا تھا، تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک بڑی نازک سی صورتحال ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اچھی طرح مرمت کرنی ہے، اور ایسی مرمت کرنی کہ کم از کم ہماری کی ہوئی جو نیکیاں ہیں وہ ضائع نہ ہوں، کیونکہ روزہ رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ابھی تو چلیں تھوڑے سے نسبتاً موسم کچھ بہتر ہوگا، شاید یہ مارچ فروری کے روزے شروع ہوں گے، کچھ مارچ میں آئیں گے تو پھر نسبتاً آسان ہے، لیکن آپ نے اور میں نے اکثروں نے ہم نے گرمی کے روزے بھی تو دیکھے ہیں، وہ جون جولائی کے، وہ اگست کے، جب 13 گھنٹے 17 گھنٹے کا ہم روزہ رکھ رہے تھے سخت گرمی میں، جب پانی پیتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ واقعی کو روزہ رکھا ہے۔ یہ تو ابھی ذرا پرائیویٹ روزے آ گئے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک تہجد ہوتی گرمیوں کی تہجد ذرا سرکاری تہجد ہوتی ہے۔ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے نا، تو کچھ مدرسوں میں خاص طور پر جو تبلیغی مدارس ہیں، مراکز کے مدرسے ہیں، ان میں نا اکثر پابندی ہوتی ہے صبح تہجد کو اٹھنے کی، اور اس کے وقت سے نا وہ اسباق شروع کر دیتے تھے۔ تو ہمارے استاد وہاں کے بڑے ہوئے تھے، تو کہتے تھے وہ اپنے استاد کے حوالے سے کہتے ایک سرکاری تہجد ہے، ایک پرائیویٹ تہجد ہے۔ جو سردیوں کی تہجد ہے وہ پرائیویٹ تہجد ہے، کہ جب آپ 5:45 تہجد کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے، فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو کوئی نہیں، آپ رات کو اگر 9 بجے سو جائیں یا 10 بجے سو جائیں یا 11 بجے بھی سو جائیں تو ویسے ہی آنکھ کھل جاتی 5 سوا 5 بجے۔ تو سردیوں کی تہجد ذرا پرائیویٹ ہے، گرمیوں والی ذرا سرکاری نوعیت کی ہوتی ہے، کرنی پڑ رہی ہوتی ہے تو مجبوری تو بندہ کر لیتا ہے۔ تو ابھی تو پرائیویٹ روزے آ رہے ہیں، لیکن روزہ تو بہرحال روزہ ہے، اور مشقت تو بہرحال مشقت ہے۔ وہ جو 20 رکعت تراویح میں آپ پورا قرآن پڑھیں گے، کون آسان کام ہے کھڑا ہونا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ہمت لگتی ہے اس میں۔ پھر اپنے کاروباروں کو آگے پیچھے کر کے آپ جو وقت نکالیں گے اپنی عبادت کے لیے، آپ اپنی تلاوت کو بڑھا دیں گے، تو یہ سارے مشقت سے کیے ہوئے کام ہیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہو کہ دنیا کی مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ پیسہ کما رہے ہیں، اور آپ نے پیسہ کما کے بڑی جائیداد بنا لی، اور بعد میں آپ سے کسی بندے نے ایک کاغذ کے رقعے کے اوپر وہ ساری جائیداد کا یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں، یہ تو ساری میری ہے، تو کیا گزرے گی آپ کو؟ میری ساری زندگی کی محنت رائے گاہ ہو گئی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابہ سے، تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہوتا ہے؟
کہ اللہ کے رسول من لا دینار لہ ولا متاع، مفلس تو وہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جس کے پاس نہ پیسہ ہوتا ہے نہ کوئی سامان ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں، یہ تو تمہارے یعنی یہ تو تمہارا مفلس ہے نا. ایک مفلس قیامت کا مفلس ہوگا. وہ مفلس کون ہے؟ کہ وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا. جو اللہ کے پاس آئے گا قیامت کے دن، اس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. یعنی یوں سمجھے جائیداد ہی جائیداد ہے، بہت جائیداد بنائی ہوئی ہے. یعنی لینڈ کروزر کے اوپر آ رہا ہے وہ بندہ. میں دنیاوی مثالوں سے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں صرف، ورنہ دنیا کی چیزوں کی آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن وہ بندہ لینڈ کروزر کے اوپر آ رہا ہے. جس وقت وہ پہنچا عدالت میں تو عدالت نے فیصلہ یہ دیا کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم یہاں سے جاؤ گے تمہارے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے، جو لوگ وہ بھی عاریت پہ لے کے جاؤ گے. تو اللہ کے پاس جب وہ بندہ آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ. لیکن قذف ھذا، اس کے اوپر الزام لگایا تھا. اکل مال ھذا، اس کا مال کھایا تھا. شتم ھذا، اس کو گالی دی تھی. ایک ایک کر کے حق والے آنا شروع ہوں گے اور وہ کہیں گے اللہ یہ ہمارا حق تھا، یہ ہمارا حق تھا، یہ ہمارا حق تھا، یہ ہمارا حق تھا. اور اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، دوسری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں من کان لہ مظلمۃ لاخیہ من عرض او شیء فلیتحللہ. دیکھو تم میں سے اگر کسی نے اپنے بھائی کے اوپر کوئی اس کا کوئی ظلم اس سے ہو گیا ہو، یا اس نے کوئی کسی قسم کا جانی یا مالی یا آبرو کا نقصان ہو. کبھی کبھی آپ کسی کو ذلیل کر دیتے ہیں نا کہیں پہ بیٹھے بیٹھے، کہتے میں نے تو اس کو، یعنی کیسے بھی اصطلاحات خیر ممبر پہ استعمال نہیں کر سکتا میں، لیکن ہم لوگ بہت عجیب اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. اس کو تو میں نے کہیں کا نہیں چھوڑا، نہیں وہ تو بات ہی نہیں کر سکتا، ایسا ذلیل کر دیا اس کو میں نے. تو آپ کسی کی آبرو ریزی جب کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی نے اپنے بھائی کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ جانی ہو، چاہے وہ عرضی ہو، اس کی آبرو ریزی کی ہو، فلیتحللہ، تو بھائی وہ حلال کرا لے، وہ بھی اس سے معافی مانگ لے، اس کا جو حق دینا ہے وہ حق دے دے، یا اس سے کہ بھائی جو بدلہ ہے نا تم لے لو مجھ سے بدلہ. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت ساری حدیثیں شروع میں سنا رہا ہوں لیکن یہ آتی جا رہی ہیں. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ممبر کے اوپر تشریف لے کر آئے اپنے آخری زمانے میں، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کسی کے اوپر کوئی میرا حق ہے، مجھے بتاؤ، مجھ سے اپنا حق لے لو. کسی کو حق لینا، میری کمر حاضر ہے، میں نے کسی کو مارا تھا، آج بدلہ لے لے مجھ سے. میں نے کسی کو کچھ سخت بات کہی تھی، کھڑے ہو کے مجھے سب کے سامنے کہہ دے تاکہ میرا معاملہ صاف ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احتیاط کے ساتھ زندگی ساری گزار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممبر پہ بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ حق ہے تو لے لو مجھ سے آ کے. اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ تم شاید یہ سمجھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت لوگ محبت کرتے ہیں، کون ہمت کرے گا سب کے درمیان کھڑے ہو کے آپ کو کچھ کہنے کی. تو آپ نے کہا دیکھو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ تمہارے بدلہ لینے کے بعد میرے دل کے اندر تمہارے بارے میں کوئی کینہ یا برائی آئے گی، تو میں کینہ نہیں رکھتا کسی کا بھی دل میں، اور تم میں سے جو اٹھ کے مجھے بدلہ لے لے گا یا مجھے معاف کر دے گا، مجھے زیادہ خوشی ہوگی اس سے کہ تم یہاں چپ کر کے بیٹھے رہو گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یعنی احتیاط کا درجہ کتنا زیادہ ہے. کہہ رہے اگر یعنی تمہیں اگر ڈر لگ رہا ہے نا تو میں تمہارے بارے میں دل میں کوئی برائی نہیں لے کر آؤں گا. قبل اليوم قبل ان لا يكون درہما ولا دینارا، وہ جو پہلی حدیث میں سنا رہا تھا، دوسری حدیث اس میں آپ نے فرمایا اس دن سے پہلے پہلے حلال کروا لو کہ جس دن درہم اور دینار کام نہیں آئیں گے. اس دن کی کرنسی نیکیاں ہوں گی. نیکیاں، آپ کے پاس جو نیکیاں تھیں، اب میں نیکیوں کی تعبیر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کی وہ گرمی کے روزے، آپ کی وہ تراویح کی نماز جو آپ نے امام صاحب کے پیچھے بڑے خشوع و خضوع سے پورا قرآن آپ نے سنا ہوگا، یہ آپ کی نیکیاں. آپ کی وہ صدقے، وہ جو آپ نے لوگوں کی مدد کی ہوگی، وہ جو آپ نے پورے پتہ نہیں کتنے کتنے قرآن ختم کیے ہوں گے راتوں کو بیٹھ بیٹھ کے، وہ جو آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے، یہ کرنسی ہوگی اس دن. یہ کرنسی. بڑے مالدار تھے یہ تو حاجی صاحب مسجد سے نکلتے ہی نہیں تھے. یہ تو حاجی صاحب پہلی رمضان کو جو مسجد میں جاتے تھے تو 30 رمضان کو عید کا چاند دیکھ کے نکلتے تھے باہر. یہ ان والے حاجی صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. آپ کی مشقت کی عبادتیں جو آپ نے مشقت کی ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ مفلس کون ہے؟ کہ اللہ اس کے بعد درہم نہیں ہے. قیامت کے دن کا مفلس وہ نہیں ہے، وہ ہے جو بہت ساری نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا لیکن اس کا مال کھایا ہے، اس پہ الزام لگائے، اس کو برا بھلا کہا ہے. تو فرمایا کہ لوگ آئیں گے نیکیوں کا مطالبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے دو نیکیاں، اور وہ نیکیاں دینا شروع کرے گا کرے گا کرے گا کرے گا، دیتے دیتے نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی اس کی. لیکن حق لینے والے ابھی بھی بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں کتنوں، یعنی وہ ساری نمازیں بھی گئی، رمضان کے روزے بھی گئے، وہ زکوٰۃ اور صدقات اور پتہ نہیں کیا کیا وہ سب کچھ گیا، اللہ کچھ بچا ہی نہیں اس کے پاس. اچھا اب کیا کیا جائے؟
اللہ فرمائیں گے کہ جو ان لوگوں کے پاس گناہ ہے نا، جو اس کے حق ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دو. گناہ کم ہوں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، تو چلو اس صورت میں ان کا حق ادا ہو جائے گا. اب اس کے اوپر گناہ آنا شروع ہوں گے، آنا شروع ہوں گے، آنا شروع ہوں گے. وہ حاجی صاحب جو یکم رمضان کو مسجد میں جاتے تھے، عید کا چاند دیکھ کے نکلتے تھے، جو رمضان کے اندر روزانہ کے ایک قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ جو رمضان کے کسی تراویح کو چھوڑتے نہیں تھے، راتیں ساری عبادت میں گزارا کرتے تھے، وہ والے حاجی صاحب ساری نیکیاں چلی گئیں ان کی، اور گناہوں کے پہاڑ ان کے اوپر آگے فطرح فی النار، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا. تو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے کچھ تھوڑی سی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی، کام بگڑ جائے گا ورنہ. اب تھوڑی بہت میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابھی جو میں نے حدیث ابھی خطبے میں پڑھی عربی میں، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے. الدواوین ثلاثۃ، 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے، رجسٹر ہوں گے. دیوان رجسٹر کو کہتے ہیں. تو 3 قسم کے رجسٹر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی آپ کے جو اعمال ہیں. ایک تو وہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ کون سا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. شرک کی تو کوئی معافی نہیں ہے. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک اللہ معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ چیزوں کی کچھ نہ کچھ معافی ہو سکتی، شرک معاف نہیں ہوگا، تو اس کی تو معافی کوئی نہیں ہے. دوسرا دیوان، دوسرا وہ لا یترکہ، جس کو اللہ چھوڑیں گے نہیں، اس دیوان والے بھی بچیں گے نہیں. وہ کون سا ہوگا؟ ظلم العباد بینہم، جو لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کیا ہوگا، وہ والا دیوان، وہ والا رجسٹر کھلے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں اس کو اللہ چھوڑیں گے نہیں، حتی یقتص بعضهم من بعض، یہاں تک کہ لوگ آپس میں خود اپنا تصفیہ نہ کر لیں. یعنی جس کا حق آپ نے دبایا ہوگا وہ معاف کر دے تو کر دے، اللہ کہتے میں نہیں کروں گا معاف. جس کا حق دبایا ہے وہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا، میں نہیں کروں گا. اب سوچ لیں قیامت کے دن کیا ہوگا، کس کس کا کون کون سا حق ہوگا. اب میں تھوڑی سی اور وضاحت بھی کرتا ہوں، کچھ ان حقوق کی وضاحت بھی کرتا ہوں کہ جو جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن چیزوں کو ہم کچھ سمجھتے ہیں، کچھ اشارہ بھی کروں ان کی طرف، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، جب تک کہ آپس میں بدلہ نہیں لے لیں گے میں معاف نہیں کروں گا. ودیوان، ہاں ایک تیسرا بھی رجسٹر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. وہ کون سے؟ ظلم العباد بینہم وبین اللہ، جو اللہ اور بندوں کے درمیان لوگوں نے ظلم کیا ہوگا، یعنی اللہ کے حقوق کے اندر، حقوق اللہ میں جو اللہ رب العزت کے حق تلفی کی ہوگی. فذاک الی اللہ، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کے حوالے، وہ اللہ چاہیں تو بخش دیں، اللہ چاہیں تو عذاب دے دیں. تو اب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ جو میں اور آپ جس کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ اللہ کے حق ہیں، اور یہ مطالبے ہوں گے قیامت کے دن. ایک حدیث میں آتا ہے جنت والے جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی پل صراط سے آگے نکل آئے. اب محدثین نے اس کی اس طرح تشریح کی ہوئی ہے کہ پل صراط یعنی فیصلہ ہو گیا، جہنم سے بچ گئے، اب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو روک لیا جائے گا، آگے نہیں جا سکتے. پہلے تم میں سے، اگرچہ تم میں سے کسی کا جہنم کا فیصلہ نہیں ہونا، جہنم کا فیصلہ نہیں ہونا، وہ تو نکل آیا جہنم سے آگے، لیکن ابھی بھی تمہارے آپس میں ایک دوسرے پہ کچھ حق باقی ہیں، اس کا تصفیہ کرنا پڑے گا. یہاں پہ ہر بندہ، کوئی جنت والا جنت میں نہیں جائے گا، کوئی جہنم والا جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ آپس کے تصفیے نہیں ہو جائیں گے. ولو لطمتن، چاہے کسی کو ایک تھپڑ ہی کیوں نہ مارا ہو، اس کا بدلہ بھی دینا پڑے گا. جو ایک تھپڑ بھی آپ نے کسی کو مار دیا اس کا بدلہ دینا پڑے گا. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جنت والوں میں درجات اوپر نیچے ہونا شروع ہوں گے. اس کی نیکیاں ادھر ڈالو، اس کی نیکیاں ادھر ڈالو، اس کی نیکیاں ادھر ڈالو، اس کی نیکیاں ادھر ڈالو. اب وہ اوپر والے جن کی جو بڑی اونچے رینک کے جنتی تھے وہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے، کچھ نیچے رینک والے اوپر جانا شروع ہو جائیں گے. خود تصور تو کریں، جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی. اس کا مطلب ہے جنت میں جانے کے بعد جنتی کو اس بات کا قلق ہوگا کہیں نہ کہیں کہ وہ کچھ زیادہ کر لیتا. اب وہاں پہ جو اونچ نیچ ہونا شروع ہو جائے رینک کی، یعنی دنیاوی اعتبار سے یوں سوچیں کہ آپ کو گھر ملنا تھا F8 F7 E7 کے اندر، آپ وہاں پہ جا رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ نے دیکھ لیا یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا 2 کنال کا گھر ہے، اور وہاں سے آپ کو اٹھا کے لے کے چلے گئے وہ بارکوں کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں. تو کیا گزرے گی اس بندے کے اوپر؟ ٹھیک ہے گھر تو مل گیا لیکن بڑا فرق ہے نا. تو جنت کے اندر بھی درجات ہیں. آپ کو وہ اوپر کے درجے سے نیچے کے جنت میں اگر آپ آ جائیں، ایک تھپڑ کہا جا رہا ہے، ایک تھپڑ کو بھی نہیں بخشا جائے گا، ایک ایک کا بدلہ دیا جائے گا. اب تھوڑی سی باتیں جو آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، میں تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو نوجوان بچے بچیاں جو اپنے والدین کی بات کے بدلے میں جب اونچی آواز سے بولتے ہیں،
جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا فلا تقل لہما اف، اف نہ کہو انہیں، ولا تنہرہما، جھڑکو نہیں انہیں، ڈانٹو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اچھی نرمی سے ان سے بات کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے ساتھ اپنے پروں کو ان کے آگے بچھا دو۔ اب یہ جن والدین کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اب وہ بچے جب اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہوں گے، کیا یہ حق نہیں ہوگا قیامت کے دن یہ پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا یہ بھی ہماری ٹینکی کے اندر ایک کھلا ہوا وال ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ میرے آپ کے بوریے کے اندر سوراخ ہے یا نہیں؟ کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ یہ سارے کے سارے لوگوں کے حقوق ہیں جو میرے آپ کے ذمے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اب بحیثیت ایک، یہاں تھپڑ کا ذکر آیا ہے، بحیثیت ایک باپ کے میں پوچھتا ہوں، ایک ماں کے میں پوچھتا ہوں کہ آپ جب غصے میں آ کے بچے کے چہرے کے اوپر تھپڑ مار دیتے ہیں، ہم سارے اس کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ہم سارے اس کے، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بات عرض کر چکا ہوں میں کہ بچے کی پٹائی کرنے کی اجازت تو شریعت میں بوقت ضرورت ہے، لیکن اس کی بھی حدود و قیود ہیں، چہرے پہ نہیں مار سکتے آپ۔ کیا نہیں پوچھا جائے گا؟ بلکہ میں ایک بہت نازک اپنی برادری سے بات کرتا ہوں، ہمارے جو حفظ پڑھانے والے قاری صاحبان ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ کے پاس چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ ان کی پٹائی کرتے ہیں، آپ ڈنڈے سے ان کی پٹائی کرتے ہیں، آپ تھپڑ ان کو مارتے ہیں، کہ اللہ کیا پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا رمضان کے روزے اس کو دینے کے لیے تیاری کر لی آپ نے بھی؟ پھر میں ان شوہروں سے کہتا ہوں، آپ غصے میں آ کے بیوی کو جو گالیاں دیتے ہیں، کہ جو اس کے ماں باپ کو آپ جو کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا جو سختی کی گفتگو آپ اس سے کرتے ہیں، کیا وہاں پہ روزے دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا مسجد کی عبادتیں دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس کا حق، اس کا سوال وہاں پہ نہیں ہوگا؟ یہ وہ حقوق میں صرف عرض کرو جن کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ کا جو ملازم آپ کے پاس کام کرتا ہے، آپ ماں بہن کی گالیاں اس کو دن بھر دے رہے ہوتے ہیں، وہ غریب ہے، وہ کام کر رہا ہے، ظاہر کام تو کرنا ہے اس نے، کیا نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا مطالبہ نہیں ہوگا؟ ان کام کرنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ جو آپ ڈنڈی مار کے جو مالک کی چیز ہے اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا آپ نے دن کے جو سرکاری ملازمین ہیں جن کا ایک ڈیوٹی کا ٹائم ہے، آپ جو 1 گھنٹہ پہلے سیٹ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، آپ بار بار باتھ روم کے بہانے سے جا کے وہاں پہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا یہ بندوں کے حقوق نہیں ہے؟ کیا اللہ کے یہ والے رجسٹر صرف سیاستدانوں کے لیے کھلے ہے؟ کیا میرے آپ کے لیے نہیں کھلا کہیں؟ مسئلہ یہ نا ہمارے ہاں یہ ساری جتنی باتیں میں نے عرض کی، اس میں باتیں اور بھی بہت ساری میں کر سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب دین کی بات سنتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ میرے علاوہ ساروں کے لیے ہیں، مجھ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا نا، میں تو گناہ کرتا ہی نہیں، گناہ تو سارے ان سے ہوتے ہیں جو یہاں پہ نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، بڑا ایک تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ سارے وہی حقوق ہیں۔ یہ گھر کے، آپ اپنی بیوی کو مارنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے مارنا۔ اگر آپ نے مارا ہے، کیا اس کا سوال اللہ کے ہاں نہیں ہوگا؟ ایک دفعہ ایسا ہو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، غالباً یہ کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کبھی کبھی میرے غلام، میں نوکر کی بات نہیں کر رہا، میں غلام کی بات کروں، غلام اور ہوتا ہے، نوکر تو اپنی آزادی سے ہمارے پاس کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو اجیر کہا جاتا ہے، غلام تو آپ کی ملکیت ہوتا تھا۔ تو غلام کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول کبھی کبھی غصہ آتا ہے، پھر میں ان کو کبھی غصہ آ کے، کبھی زیادہ غصہ آ گیا تو مار دیا، تو کیا اس پہ کوئی حساب کتاب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نا ان کی غلطی بھی تولی جائے گی، تمہارا بدلہ بھی تولا جائے گا، اگر تم اوپر چلے گئے تو تمہیں دینا پڑے گا، ورنہ ان سے لے لینا۔ اب کیا پیمانہ ہے؟ کیسے تولیں گے؟ کیسے کریں گے؟ تو بڑی نازک چیزیں ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا رمضان آنے سے پہلے اگر یہ معاملات کا صفایا نہ کیا، غور کریں، اپنی ادھار کی کاپی کھولیں، جو لینے والے ہیں وہ تو کھولتے ہی کھولتے، وہ تو روز ہی کھول رہے ہوتے ہیں، جو دینے والے اس کاپی کو بھی ذرا کھول کے دیکھیں، آج کس کس کے دینے نہیں ہے، پیسے بھی دینے کے لیے اس کو جا کے وضاحت کریں کہ یار ابھی پیسے نہیں ہے میرے پاس، میں کوشش کروں میں دوں گا، جا کے اس کو وضاحت کریں، اس کو بتائیں آپ نے کیوں اس کو انتظار میں رکھا ہوا ہے، کتنے لوگ ہوں گے جو ان کا آپ نے پیسے دینے والے ہیں، جائیں جا کے اپنی بیگمات سے بھی کبھی تھوڑا نا پیار محبت میں صحیح، اچھا گھر کا تعلق ایسا تو نہیں ہوتا معاف کر دو، یہ والا تعلق نہیں ہوتا، لیکن پیار محبت میں معافی مانگی بھی جا سکتی ہے، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، شام کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، تھوڑی سی ایموشنل گفتگو کر کے ویسی بیگمات سے معافی مانگنا کون سا مشکل کام ہے، لیکن کبھی کہیں نہ کہیں تواضع اختیار کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، اپنے بچوں سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے، اور بچوں سے کہتا ہوں آپ بھی پیار محبت میں جا کے امی ابو سے کبھی کبھی کہہ دیا کریں، جا کے کہہ دیا کریں بابا آپ کو پتہ ہے، ماما آپ کو پتہ ہے، اماں جی آپ کو پتہ ہے، کہہ نا کر کہیں معافی تلافی کرتے رہا کریں، اس سے پہلے کہ قیامت کا وہ دن ہے جب درہم دینار نہیں چلیں گے۔ اور جن کو آپ آج سمجھ رہے ہیں کہ تو بیٹا ہے، یہ تو والد ہے، یہ تو بھائی ہے، اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی، جب قیامت کے دن آئے گا بھائی، بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا،
وَأُمِّهِ وَأَبِي، ماں باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي، اپنی بیوی جو ساری زندگی ساتھ گزارتی ہے اس سے بھاگے گا، وَبَنِي، اپنے بچوں سے بھاگے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، سارے مطالبہ کریں گے، اپنی جان کے اوپر پڑی ہوگی. جس جگہ کے اوپر نبی جا کے نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے وہاں پہ میری آپ کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو رمضان آنے والا ہے، یہ تیاری بڑی ضروری ہے. کپڑے چپڑے بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن رمضان سے پہلے اس کی تیاری بڑی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، یہ سند کے اعتبار سے بہت مضبوط حدیث نہیں، لیکن بہرحال مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب والشعبان وبلغنا رمضان. اللہ ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکت دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. یعنی رمضان کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کرتے تھے. تو رمضان کی تیاری میں آج جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں اس کا خلاصہ کیا ہے کہ رمضان سے پہلے آپ کے ذمے جن کے حقوق ہیں ان کی معافی تلافی کا انتظام کریں، اور جنہوں نے آپ کے حقوق دینے وہ پھر کسی اور موقع پہ بات کریں گے، ان کو اللہ کے لیے معاف کرنے کی بھی، یا اس کی کوئی نہ کوئی صورتحال، کوئی نرمی اس میں اختیار کرنے کی کوشش بھی کریں. آپ جب دوسروں کو معاف کریں گے اللہ دوسروں کے دلوں کو آپ کے لیے نرم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.